کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ شادی کی تیاری کر رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مہندی کی ڈیزائن لگا کے مہندی کا فوٹو آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں۔ نہیں نہیں میری پیاری ماں بہنوں، قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے ایمان والی عورتوں اپنی خوبصورتی کو اپنے غیر مردوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرنا۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، خوبصورتی کو ظاہر مت کرو۔ اب مجھے بتا دو عورت کا سر سے پیر تک کون سا ایسا حصہ ہے جو خوبصورتی میں داخل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے سر سے پیر تک مکمل نقاب اور پردے میں رہنا ہے، اسے اپنے حسن کی نمائش نہیں کرنی ہے۔ اور قرآن یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں جب تم پائل پہن کر کے اپنے گھر میں چلا کرو تو زور زور سے زمین پر پاؤں مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی جھنکار غیر مردوں تک پہنچے، یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے گا کہ عورت اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑے تو تم ایسی آواز میں بات مت کرو جس میں مٹھاس پائی جاتی ہو، جس میں نرمی پائی جاتی ہو، بلکہ تم کڑک انداز میں بات کرو۔ جیسے آج کے دور میں موبائل کا دور ہے، موبائل پر کسی رانگ نمبر سے کال آ سکتا ہے۔ اب اگر لڑکی نے تھوڑا سا مٹھاس کے ساتھ بات کر لیا، کون بول رہے ہیں انداز میں اگر ذرا سی مٹھاس آ گئی، سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہاں میری دال گل جائے گی، یہاں گرین سگنل مل رہا ہے مجھے۔ اور جہاں اس نے کڑک انداز میں بات کر لی، کون بول رہے ہیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ جہاں سختی سے گڑک کر کے بات کی، سامنے والے بیچارہ اس کا جتنا اس کا شباب، اس کا جو ہے جوش اٹھا تھا، وہیں پر وہ بیٹھ جائے گا۔ قرآن کریم ایک عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے قرآن اس کا بھی انداز بتا رہا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس مرد کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ لا سکے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اے نبی کی عورتوں بدتمیزی نہ کرنا، گالی گلوچ سے بات نہ کرنا، بلکہ جو بھی بات کرنا ڈھنگ سے بات کرنا، لیکن انداز کڑک ہونا چاہیے غیر مرد کے سامنے۔ اسی لیے علماء پسند نہیں کرتے ہیں کہ عورت یوٹیوب پر آ کر کے تقریر کرے۔ ہمارے بعض مردوں کو بڑی اچھی لگتی ہے محترمہ فلاں کی تقریر، ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، عورت بیان کر سکتی ہے، مگر عورت کا بیان عورتوں کے درمیان ہو تو اچھا ہو۔ ایک جنرل پلیٹ فارم پہ جہاں مرد بھی سن رہے ہیں عورتیں بھی سن رہی ہیں، مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ غیر محرم سے قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جب بات کرے کڑک انداز میں بات کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ رہا کرو۔ عورت اپنے گھر میں رہے، بلا ضرورت وہ نوکری نہیں کر سکتی، بلا ضرورت وہ گھر کے باہر نہیں جائے گی۔ ہاں بیوہ ہو گئی، شوہر کمانے والا نہیں ہے، بچوں کو پالنا ہے، جائز حد میں رہ کر، پردے میں رہ کر کے ٹیچنگ کر سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، کوئی جائز کام کر سکتی ہے، مگر عورت کا کام کمانا نہیں، کمانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں تم عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تمہیں گھر کے باہر نکلنا پڑے، کہیں شادی میں جانا پڑے، کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو، جلسے میں جانا ہو، کہیں پر بھی تم کو جانا ہو، بن سنور کر کے، بن ٹھن کر کے، اپنے حسن کی نمائش کر کے نہ نکلنا جیسے دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر مسجد میں عورت کے نماز پڑھنے کا انتظام ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے آ رہی ہے تو وہاں پر بھی وہ خوشبو لگا کر کے نہ آئے۔ اگر وہ خوشبو لگا کر کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ واپس جائے اور غسل کرے، اور جب تک اپنے بدن سے خوشبو کا وہ اثر نہیں ہٹا دے گی اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی۔ اسلام اس معاملے میں اتنا سخت ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے ایمان والی عورتوں نماز قائم کیا کرو۔ ارے مولی صاحب چھوٹا سا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، یہاں بیچارہ شوہر مہینے میں 3-3 ہزار روپیہ بچے کے پیمپر پر خرچ کر رہا ہے، تب بھی اس کو کہتی ہے کہ پیشاب کر دیتا ہے، نماز کیسے پڑھوں گی؟
حضرت فاطمہ نے کیا حسن حسین کی پرورش نہ کی تھی؟ کیا حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو پالا نہیں تھا؟ میری پیاری ماں و بہنوں، اس زمانے میں پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں لکڑی جلا کر کی آگ جلا کرتی تھی، اس زمانے میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے، اس زمانے میں واشنگ مشین نہیں تھی۔ آج تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آج تو گاؤں دیہات میں بھی یہ نعمتیں پہنچ چکی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، نماز پڑھنے میں کوئی بہانہ نہ کرنا، نماز اپنے ٹائم سے آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے مردوں کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں عورت کے لیے جنت میں جانا زیادہ آسان کام ہے۔ آج تک آپ نے وہ حدیث سنی ہے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، عورتیں بیچاری ایک دم ڈر گئی ہم لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، لیکن عورت جنت میں بھی جا سکتی ہے۔ بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں، 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ايما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اے اللہ کی نیک بندی، تو جس گیٹ سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اگر جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی تو آپ یہ کیوں بھول گئی کہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جن کو مریم کہا جاتا ہے، جن کو آسیہ کہا جاتا ہے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون جیسے ظالم انسان کی بیوی، فرعون اتنا بڑا ظالم ہے اور اللہ نے اس کی بیوی کو ایمان والا بنا دیا۔ اور یہ اللہ کی نیک بندی جب اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے، فرعون اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اپنے محل کو چھوڑ کر کے، اپنے شوہر کی حویلی کو چھوڑ کر کے جیل کی تاریکی میں، جیل کے اندر اپنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی فرعون کی بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ تیری توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے، اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، اے اللہ اپنی اس بندی کو تو جنت میں ایک محل عطا فرما دے، اے اللہ اس ظالم فرعون سے مجھ کو نجات دے دے۔ اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رشتہ کیسا تھا، اللہ کے یہ دیکھا جائے گا کردار کیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نبیوں کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، اتنے بڑے نبیوں کی بیوی ایمان نہیں لائی تو قرآن کہتا ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ نبی کی بیوی ہے اور ایمان نہیں لائی تو جہنم میں چلی گئی، اور فرعون کی بیوی ہے اور ایمان لائی تو جنت میں چلی گئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے مثال مریم ہے اور آپ کے لیے مثال آسیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دیا کرو۔ عورت جو زیور پہنتی ہے، عورت جو کنگن پہنتی ہے، جو گلے میں ہار پہنتی ہے، جو کان میں ایئر رنگ پہنتی ہے، اگر سونے کا ہار ہے، سونے کا زیور ہے اور 85 گرام یا اس سے زیادہ کا ہے، اور چاندی کا زیور ہے اور 595 گرام یا اس سے زیادہ ہے، اس پر سال میں 2.5% زکات دینا ہے۔ عورت کو اگر شوہر زکات نکال دے بہت اچھی بات ہے، اگر شوہر نہیں نکال رہا ہے تو بیوی کو اس کی زکات نکالنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والی عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا اور رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، اللہ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے کیونکہ اللہ تم کو ہر گندگی سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ آج ہماری عورتیں قرآن و حدیث کیا یاد کریں گی؟
बरेली का न्यूज आपने सुना होगा,